بات ہے. بندہ سوچتا ہے نا میں کر رہا ہوں یہ کام، اس کو کام نہیں ہے وہ تو ریو بھی نہیں سکتا. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان سوچتا رہ جاتا ہے یہ ہوا کیسے. اب یاہو کا ایک وظیفہ تھا، یہ ریاضت کی جاتی ہے، یاہو یاہو یا من لم لیس لہ لا الہ الا اللہ. تو اس کی ریاضت میں جتنے عرصے ریاضت ہوگی آپ سائے میں بھی رہ سکتے کسی کو. یعنی اگر آپ سائے میں رہے تو یہ بہت نقصان ہو جائے گا. 9 مہینے بغیر سائے کے رہا. اب ہم 9 منٹ نہیں رہ سکتے. آج بھی سوچتے ہیں 9 مہینے کیسے گزرے. بارش بھی، سردی بھی، ہوا بھی، سب کچھ گزر گیا اوپر. کیسے گزرا. چلیے تو مجھے سکون دیتا ہے وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا. مطلب آپ کیسے کر جاتے ہیں اور وقت کا پتہ نہیں چلتا. دیکھیں اور تعداد بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے، برکت ہو جاتی ہے اس میں. یہی بات ہے کہ جس طریقے سے تحیل الارض ہے اسی طرح تحیل الوقت ہے. تو جب اذن ہوتا ہے نا اس کا تو آٹومیٹک تعین وقت ہو جاتا ہے پھر شروع. لیکن ایک کام آپ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، ایک کام آپ حکم سے کرتے ہیں. اور 2 خصوصیات بزرگ میں ہوتی ہیں، ایک ابن الوقت ہوتے ہیں، ایک ابو الوقت ہوتے ہیں. ابن الوقت اور ابو الوقت. تو جو ابو الوقت ہوتے ہیں نا ان کے آگے وقت کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. وقت ان کی گرفت میں ہوتا ہے، وہ اس کو کم کر دیتے ہیں، وہ اس کو بڑھا دیتے ہیں. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجی شکر رحمۃ اللہ علیہ اپنی ریاضت میں 40 مرتبہ سورہ اخلاص روز پڑھا کرتے تھے. 40,000 3 دن میں آپ 1.25 لاکھ کرتے تھے. 36 برس آپ نے پڑھا. تو جو خواجہ قطب بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی اور آپ کے حضور پیش ہوئے آپ، تو آپ نے فرمایا کہ اے فرید، ہم نے سنا ہے تم سورہ اخلاص پڑھتے ہو. آپ نے کہا حضور میں سورہ اخلاص پڑھتا ہوں. تو آپ نے کہا اچھا آج ایک کام کرنا کہ عصر کی نماز کے بعد سورہ اخلاص کی ایک تسبیح پڑھ کے ہمارے پاس آ جانا. آپ نے عصر کی نماز پڑھی، اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کی تسبیح پڑھی. تو آپ 11 دانوں پہ پہنچے تو آپ کو غش آنے لگے. وہ عصر سے عشاء ہو گئی، وہ تسبیح نہیں ختم ہوتی. آپ لگے رہے اس پہ، لگے رہے کہ میں ختم کر لوں. فجر ہو گئی، تسبیح نہیں ختم ہونے میں آ رہی. اب فجر کی نماز پہ آپ آخر اٹھ گئے اور آپ نے فجر کی نماز پڑھی. فجر کی نماز کے بعد آپ کے حضور حاضر ہوئے تو آپ اپنے حجرے میں تھے. آپ نے فرمایا کہ یا فرید یہ ہماری جوتی ایک طرف کر دو ذرا. تو آپ نے جوتے اٹھائے تو آدھے جوتے نہیں اٹھ گئے. بہت زور لگایا آپ نے. پھر آپ کہنے کا حضور یہ تو نہیں اٹھتا. آپ نے فرمایا ہم نے سنا تم 21 سورہ اخلاص پڑھتے ہو، تم ایک تسبیح نہیں پڑھ سکے. میاں وہ تم اپنی مرضی سے پڑھ رہے تھے. اللہ وہ تم اپنی مرضی سے کر رہے. ہماری مرضی سے ایک پڑھ لو گے تو کافی ہو جائے گا. آپ نے فرمایا کہ حضور اجازت نہیں ہوگی.
आपने फरमाया जाओ अच्छा एक तस्वीर पढ़ के आना, जोहर के बाद मुलाकात हो गया। आपने भी जब एक तस्वीर पढ़ी, आप फरमाते हैं कि जब मैंने फजर में इसकी एक तस्वीर पढ़ी तो जमीन के सारे खजाने खुल गए। फिर मैं शेख की खिदमत में जब हाजिर हुआ तो आपने मुझे देखा और कहा नहीं, एक तस्वीर और पढ़ के आना। असर में मुलाकात हुई। फिर आप फरमाते हैं मैंने तस्वीर पढ़ी तो मुझे आसमान के खजाने नजर आए। आपने फिर देखा, असर में पहुंचा तो आपने फरमाया कि नहीं, एक तस्वीर और पढ़ो। आप फरमाते हैं फिर मैंने असर में जब पढ़ी तो मुझे अर्श अजीम तक नजर आया। और जब मैं शेर की खिदमत पहुंचा तो आपने मुझे गले से लगा लिया कि मैंने हाँ आप पढ़ ली तुमने तस्वीर। तो 3 तस्वीरों में आपने सारी मनाजिल तय करा दी, पर आप 36 साल पढ़ते रहे। तो ये है कि जब अता होती है ना वो अलग होती है। अता रियाजत पे नहीं है, फजल पर। जो कुछ What you are gifted with is something else. लोग रियाजत पे करते हैं, इसीलिए कहते हैं कि रियाजत का रास्ता ही नहीं है, तो मोहब्बत का रास्ता है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं रियाजत की रियाजत के पत्थर से 100 साल अपना सर फोड़े, उससे कुछ हासिल नहीं हो सकता उस वक्त तक जब तक शेख तवज्जो न दे। तो वो कैसे मिलती होगी शेख की तवज्जो? ये दिल से दिल जुड़ता है। वो तस्वर है शेख, खुद भी शेख। हर चीज